نئے شمسی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلا مہینہ اور اس کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس آنے والے سال کو پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے۔ یاد رکھا جائے کہ جس طرح اسلامی سال محرم کا ہے تو شمسی سال یعنی سورج کے حساب سے جو سال ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہے کہ کافروں کا ہے یا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج چونکہ یہ جو شمسی سال ہے یہ عالمی کیلنڈر کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے کسی بھی طور پر بچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جتنے دنیاوی معاملات ہیں وہ سارے اسی کے مطابق ہیں اور اسی کے مطابق ہی سارے چیزیں چلائی جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی سال ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی محاسبہ کیا جانا چاہیے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا حساب لیا جانا چاہیے کہ آج کے دن میں یا اس گزرے ہوئے ہفتے میں، اس گزرے ہوئے سال میں، اس گزرے ہوئے مہینے میں نے کون کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو میرے لیے نقصان کا باعث ہیں، اور دنیاوی طور پر، دینی طور پر، اخروی طور پر میں نے کتنا اپنے آپ کو مضبوط کیا اور کتنا ایسے کام کیے جو مجھے کمزور کرنے والے ہیں، اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو مجھے اس شروع ہونے والے سال میں چھوڑ دینے چاہیے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو مجھے اس سال بھی نقصان پہنچائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ یعنی کون سے دینی ایسے معاملات ہیں کہ جو میں نہیں کرتا تھا، مجھے کرنے چاہیے۔ میں نماز اگر نہیں پڑھتا تھا تو پہلے کی طرح میری زندگی نہ ہو بلکہ اس سے تبدیل زندگی گزرے، اور اس آنے والے سال میں یہ تہیہ کروں کہ میں پہلے کی طرح نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اس کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح اخروی طور پر اگر ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے، یعنی کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آخرت میں پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم کوشش کریں کہ اس سال میں ہم چھوڑ دیں، ہم ترک کر دیں کہ ہمیں وہ آخرت میں نقصان پہنچائیں گی، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں شرمسار کریں گی۔ تو کوشش کی جائے کہ دینی، دنیاوی، اخروی، ان تینوں اعتبارات سے کوئی بھی اگر ہمارا ایسا عمل ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو اس آنے والے سال میں ہم ان ساری چیزوں کو ترک کر کے ایک کامیاب زندگی، چاہے وہ یہ والی زندگی ہو اس جہان کی یا اگلے جہان کی زندگی ہو، اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم کوششیں کریں۔ اور صحابہ کرام کا ہمیشہ معاملہ یہ رہا، قرآن اس کی تاکید فرماتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص یہ غور کرے، یہ اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ اس نے اگلے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اگلے جہان کے لیے کیا تیاری کی ہے، کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو اس کو اگلے دن، اگلے جہان، اگلی زندگی میں اس کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ ہم سے تقاضا فرمایا گیا کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب و کتاب کریں کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو مجھے نقصان پہنچانے والے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر اپنی زندگی بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کروں۔ تو یہ قرآن کا تقاضا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا حساب کرو، محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے سارے معاملات کی چھان بین کرو قبل اس کے کہ تمہاری چھان بین کی جائے، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس حساب سے پہلے آج تم اپنا حساب کر لو، کیونکہ اگر آج حساب کر لو گے، آج اگر اپنا جائزہ لے لو گے تو تمہیں اپنی خامیاں پتہ چل جائیں گی، اپنی برائیاں پتہ چل جائیں گی، اپنی کمزوریاں پتہ چل جائیں گی،
ان برائیوں، ان خامیوں، ان کمزوریوں کو تم دور کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر پیش ہو جاؤ گے۔ لیکن ان کامیابیوں، ان خامیوں کے مطابق تم زندگی گزارتے رہو، اگر ان کمزوریوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے، یہ برائیاں، یہ نافرمانیاں، یہ ساری چیزیں اگر تمہاری زندگی میں پائی جاتی ہیں، تم حساب کتاب ہی نہیں کرتے، اپنا جائزہ نہیں لیتے، اور اسی طرح تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، تو یقیناً جب کل حساب لیا جائے گا تو تمہیں پریشانی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر تمہاری زندگی میں کوئی اچھی چیز ہے، نیک عمل ہے، تو اس کا بھی تم جائزہ لو کہ میں اس نیک عمل کو زیادہ سے زیادہ مزید کرنے کی کوشش کروں۔ اسی لیے فرمایا کہ حاسبو، اپنا حساب کرو، اپنا حساب کتاب کیا کرو، کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کرو، کبھی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اور پوری دنیا کے خیالات سے لا تعلق ہو کر تم کبھی اپنا محاسبہ کرو کہ میرا دن کیسے گزر رہا ہے، رات کیسی گزر رہی ہے، ہفتہ کیسے گزر رہا ہے، مہینہ کیسے گزر رہا ہے، سال کیسے گزر رہا ہے۔ تو اس کے مطابق تم اپنا جائزہ لے کر اپنی خامیوں کو قابو پانے کی کوشش کرو، اور جو اچھائیاں ہیں ان کو مزید اپنانے کی کوشش کرو۔ آج دنیا میں ہم جتنے کامیاب ادارے دیکھتے ہیں، جتنے کامیاب ادارے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو یا بڑے سے بڑا ادارہ ہو، بڑی سے بڑی کمپنی ہو، تو وہ ایسا نہیں کہ بس ایک دفعہ بنا دی اب وہ چل رہی ہے، بس ایسا نہیں ہے۔ ان کے ہر مہینے کا آڈٹ ہوتا ہے، ہر سال کا آڈٹ ہوتا ہے، اور آڈٹ کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، ہمارے کیا کیا اہداف تھے، کیا کیا ہمارے مقاصد تھے، ہم نے کتنے پورے کر لیے۔ اگر اہداف انہوں نے پورے کیے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس سال کا ہدف مکمل کر لیا۔ اگر انہوں نے اپنے اہداف کو پورا نہیں کیا ہوتا، ان کے جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا نہیں کیا ہوتا، تو پھر وہ اگلے سال مزید محنت کرتے ہیں، مزید وہ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آنے والے سال میں کم از کم اس کمزوری کو برقرار نہ رکھیں بلکہ اس کو پورا کر لیں۔ تبھی کوئی ادارہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی یہ دنیاوی ادارے ہیں، نفع نقصان بھی ہو گیا تو چند سال کا ہے، 60 سال 70 سال، اس کے بعد سبھی چلے جانا ہے سب نے، لیکن ہماری زندگی سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں، اگر اس میں کچھ ہم نے آڈٹ نہیں کیا، جائزہ نہیں لیا، حساب کتاب نہیں کیا، تو اب جب ہمارا حساب کیا جائے گا، بڑی بارگاہ میں جب ہم نے جانا ہے، وہاں حساب کتاب کیا جائے گا، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ تم اس وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لو، اس جہان سے پہلے، اس حساب سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیک اعمال کرو، خیرات کرو، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ من قبل، اس سے پہلے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس موت آ جائے، تمہارا وقت ختم ہو جائے۔ فیقول، تو پھر تم کہتے رہو کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ باری تعالیٰ تو نے تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دیا، تھوڑی سی مہلت اور عطا فرما دیتا، تھوڑا سا وقت مجھے اور دے دیا جاتا۔ فاصدق، میں صدقہ کرتا، نیک اعمال کرتا، واکم من الصالحین، اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کا وقت اجل آتا ہے، کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، تو اب فرمایا کہ اس سے مؤخر نہیں کیا جاتا، اس سے ٹالا نہیں جاتا، اس کو مہلت نہیں دی جاتی کہ چلو 2 دن اور لے لو، 2 ہفتے اور لے لو، وقت مقرر ہے۔ جیسے ہی وہ مقررہ وقت پورا ہوا، فرشتہ پیغام لے کر آیا، ہماری روح قبض ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اب عمل کا سلسلہ ختم، اب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی کوئی بھی سال تبدیل ہو،
مہینہ تبدیل ہو، دن تبدیل ہو، ہفتہ تبدیل ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم لہو و لعب میں، فضول کاموں میں، عیاشیوں میں، عیش و عشرت میں اور دیگر اس طرح کی جو حرام کاریاں ہیں اس میں مبتلا ہونے کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کا، اپنا آپ کا محاسبہ کیا، جائزہ کریں، حساب کتاب کریں کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور اگر میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں نے کھویا ہی کھویا ہے، تو پھر مجھے خوشی منانا جائز ہے، مجھے خوشی منانا زیب دیتا ہے یا نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے ہے، یعنی ان افراد میں سے کہ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، حضرت مولا کائنات کی زیارت کی اور کثیر صحابہ اکرام کی آپ نے زیارت کی۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات اور دل کو لگنے والی بات کی۔ آپ فرماتے کہ انسان تو ایام کا مجموعہ ہے، سال، مہینے، دن، یہ سارے مل کر تو انسان بنتا ہے۔ جب تیرا ایک دن کم ہو جاتا ہے تو فکر کیا کر کہ تیرے وجود کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے، ایک حصہ کم ہو گیا، یعنی آہستہ آہستہ ختم ہوتے 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 تو موت کے دہانے پر جا پہنچے گا۔ موت آئے گی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تیرے اندر جو روح ہے، فرمایا کہ یہ ایام کا مجموعہ ہے، دنوں کا مجموعہ ہے، تیرے دن لگے بندے ہیں، تیرے دن فکس ہے کہ تو نے اتنے دن یہاں رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی دن تیرا غفلت میں گزرتا ہے، لاپرواہی میں گزرتا ہے، تو پھر غور کیا کر کہ تیری زندگی اور تیرے وجود کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے سال گزرنے پر بجائے ادم مچانے کے، اور عجیب بات ہے، خوشی کس چیز کی منائی جا رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال کم ہو گیا، ہم ایک سال مزید موت کے قریب ہو گئے، یہ خوشی منانے کی چیز ہے؟ ہاں، خوشی وہ منائے کہ جس نے موت کی تیاری کی ہے۔ موت سے بڑی آفت کوئی چیز نہیں۔ اگر جس نے موت کو گلے لگانے کی تیاری کر لیا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، تو اب وہ تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ میں شان سے مروں گا، عزت سے میری موت آئے گی اور عزت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ اگر ایسا ہے تو چلے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منا لے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً ہماری حالت ایسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری کے مزید کم دن رہ چکے ہیں، اور پھر ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارا عمل کسی قابل نہیں، ہم دنیاوی طور پر کسی قابل نہیں ہیں، دینی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشی، معاشرتی، ہماری زندگی سے جڑا ہوا کوئی بھی لمحہ ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکیں۔ نہ کامیاب ممالک میں ہمارا شریک ہم شامل ہوتے ہیں کہ پاکستان بڑا عظیم الشان ملک ہے، کامیاب ترین ترقی یافتہ ملک ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ نہ معاشرتی طور پر ہمارا معاشرہ کتنی گراوٹ کا شکار ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہر سطح پہ کرپشن ہے، ہر سطح پہ چوری ہے، ہر سطح پہ دھوکہ ہے، ہر سطح پہ لوٹ مار ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ حکمران نوچ رہے ہیں، حکمران ہمیں کرپٹ ملے ہیں، عیاش ملے ہیں، صرف انہی کو دوش نہیں دیا جا سکتا۔ ہم میں سے اگر ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کرے تو کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی طور پر ان برائیوں مبتلا نظر آتے ہیں، اور ہم سب مل کر اس معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو معاشرتی طور پر بھی ہمارا کوئی حال نہیں، اخلاقی طور پر بھی ہمارا کوئی حال نہیں۔ ہم سے پورا محلہ پریشان ہوتا ہے، پڑوسی پریشان، ماں باپ پریشان، بہن بھائی پریشان۔ ہماری زندگی کوئی عظیم زندگی نہیں گزر رہی کہ جس پر ہم خوشی منائیں، اور دینی اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم ان ساری خامیوں کو قابو پانے کی کوشش کریں، جائزہ لیں، فکر کریں، محاسبہ کریں۔ خامیاں ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ سال شروع ہو رہا ہے، یہ سال ہو، اسلامی سال ہو، محرم سے شروع ہونے والا سال ہو، یا کوئی بھی دن تبدیل ہو رہا ہے، کوئی مہینہ تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ فکر پیدا کی جائے کہ میرا دن جو گزر گیا، آنے والا دن میں اس سے بہتر گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یہ دنیاوی طور پر تو دوڑ ہماری ہوتی ہے کہ پچھلے مہینے میری اتنی تنخواہ تھی، میں کوشش کرتا ہوں، تعلقات قائم کرتا ہوں،
اپنی کمپنی کے مالک سے، بڑے افسران سے بات کرتا ہوں، سفارش لگاتا ہوں تھوڑی سی اور تنخواہ زیادہ بڑھ جائے، انکم جو میری ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے پچھلے مہینے کاروبار سے اگر 1 لاکھ کمایا تو میں کوشش کرتا ہوں اگلے مہینے اس سے زیادہ کما لوں۔ تو دینی طور پر بھی ہماری کوشش ہو کہ پچھلے سال اگر میں نے کچھ نیکیاں کر کے اگر اتنا میں نے ثواب کمایا ہے تو اس سال میں اس سے بڑا ثواب کمانے کی کوشش کروں۔ دینی طور پر، اخلاقی طور پر بھی، کہ اگر پچھلے سال میں نے 2-4 بندوں کی مدد کی، اس سال میں یہ تہیہ کر لوں کہ میں 2-4 نہیں بلکہ اس سے دگنے افراد کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے سال اگر میں نے کسی سے جھوٹ نہ بولنے کی کوشش کی، اس سال جھوٹ کے ساتھ ساتھ میں دھوکہ دینے سے بچوں گا، خیانت سے بچوں گا، ملاوٹ سے بچوں گا، دیگر اس طرح کی برائیاں۔ تو اپنا ٹارگٹ بنا لیں اور کچھ گولز ہم سیٹ کر لیں کہ میں نے اس سال یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، تو پھر ہمارا جو زندگی کا ایک مقصد ہے کسی نہ کسی طور پر ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر اسی طرح اسی کیفیت میں، اور عجیب بات ہے ہمیں حکمران بھی ایسے نمونے قسم کے حکمران ملے ہیں، سندھ کے آپ نواحی علاقوں میں چلے جائیں یا بلکہ کراچی میں ہی ہم جائزہ لیں کہ کراچی کے اطراف کے جو آس پاس کے علاقے ہیں جہاں کچی آبادیاں ہیں، غریب افراد بستے ہیں، ان کی تعلیم، صحت، روزگار، یہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم ان کے لیے دیکھیں کہ ریاست کی طرف سے کیا انتظامات ہیں، صفر کارکردگی نظر آتی ہے۔ لیکن اس صوبے کے گورنر صاحب نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں، بڑا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا کہ مسلسل 40 منٹ انہوں نے نئے سال کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ یعنی جو کام کرنے کے ہیں وہ ان نکموں سے نہیں ہوتے، ان نااہلوں سے نہیں ہوتے کہ عوام غربت کی چکی تلے پس رہی ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، روڈوں کی حالت خراب ہے، ٹرانسپورٹ کی حالت خراب ہے، پانی پینے کو نہیں مل رہا۔ یہ سارے مسائل سے گرا ہوا ہمارا صوبہ ہے، اور ان کی عیاشیں ختم ہونے کا نام لے رہے، ان کی فنکاریوں ڈرامے بازیاں ختم ہونے کا نام لے رہی۔ تو یہ ہمارا اپنا اس میں عمل ہم برابر کے شریک ہیں کہ ہم ایسے افراد کو ہی چاہتے ہیں، ایسے افراد ہی ہمارے منظور نظر ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے ذریعے قوم پر احسان کرتے ہیں کہ جی ہم نے 40 منٹ کی آتش بازی کی ہے، بڑا کارنامہ انجام دے دی۔ تو یہ تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پھر جب لتر پڑھنے ہیں تو پتہ چل جانا ہے کہ اللہ نے یہ منصب اسی لیے دیا تھا یا اس منصب کے کچھ اور بھی تقاضے تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس سال کو اچھائیوں میں گزارنے کی کوشش کریں، اور گزشتہ سال ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم ان کوتاہیوں کو نہ دہرائیں، اور اپنی ہر لحاظ سے ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اور اخروی اعتبار سے بھی ہم اپنی اصلاح کی اور بہتری کے لیے کوشش کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔